چپ کر میرے علی یہ جھا نہیں بولن دی. بات جو کر رہے تھے نا یہاں پر تو ہے ہی خاموشی. سبحان اللہ. عقیدہ اور خاموشی. عقیدہ آپ کا مرشد کے ساتھ محبت کا پختہ ہے تو خاموشی ہی آپ کی دعا ہے. لوگ آگے جو کہتے ہیں کہ جناب میاں صاحب اے دعا کر چھڑیو، میں یہ دعا ہوتی ہے لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں پیر صاحب نے ہاتھ چوک کے دعا کی تھی. یہ دعا نہیں ہے. حقیقتاً دعا وہ ہے کہ آپ پر آپ کا مرشد خوش ہے. میں نے تو لوگوں سے باتیں سنی ہیں، ایک نگاہ سرکار ڈالتے ہیں خوشی والی تو لوگ کہتے ہیں جناب آج تو محفل چ مزہ ہی بڑا آیا، مرشد نے بڑے این کر کے ویکھیا. میں عاشق تو ایک نگاہ کو بھی لے کے لوگوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے، جناب آج سرکار نے میرے نگاہ، آج جناب سرکار نے شفقت اللہ تو پھر. عاشق کو تو یہ چیز چاہیے، یہ نہیں کہ جناب ہم دعا کریں. سرکار ہمارے تو بڑے خوبصورت الفاظ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کہہ رہا تھا دعا کرو، آپ نے فرمایا کہ میں نے دعا کی، تو نے موڑ آنا ہی کونی واپس. آپ نے فرمایا کہ نہیں تو ابھی آتا رہ نا، میں دعا بھی کروں گا تو آتا رہ. دعا لینی اور ہے، دعا بندنا اور ہے. آج یہ ہستیاں ہمارے سامنے ہیں، اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے. ہمہ وقت دعائیں لیں، ہمہ وقت. یہ نہیں کہ سرکار فرمائیں اور دوسرے کان سے نکالیں. اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. آپ تو چاہتے ہیں ہر بندہ دین کا کام کرے، ہر بندہ دین کا کام کرے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. تو یہ دعا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے یہ اس نظام کو سنبھالے. مجھے تو مبارک صاحب کے اللہ رحمہ کے الفاظ یاد ہیں. مبارک صاحب فرماتے تھے آصف تم وہ ہو کہ تمہارا باپ میرے ساتھ محبت کرتا ہے اور میں تمہیں جو یہ سختی کرتا ہوں مجھے پتا ہے ایسا نہ ہو کہ تم اپنے باپ کا بنایا ہوا باغ بگاڑ دو. آپ اپنے باپ کے باغ کو سنوارو. یہ مبارک صاحب کی دعا تھی. لوگ کہتے ہیں جناب سردار صاحب ایک مہینہ اتنے رہے نے، ان کو کیا پتا ایک مہینہ میں کیا کرتا رہا ہوں. ایک مہینہ میں مبارک صاحب سے دعائیں لیتا رہا ہوں. اور مبارک صاحب جناب کھانے پیش، ہاں صاحبزادہ عبید عید صاحبزادہ وہ جو کون ہے فوجی صاحب جس کو کہتے ہیں کیا نا عبداللہ فوجی سب سے سخت رویہ میرے ساتھ رکھتا تھا. اور مبارک صاحب نے سب کو چھوڑ کر عبداللہ کی ڈیوٹی لگائی، جا کے صاحبزادہ آصف کے ہاتھ دھلا کے کھانا کھلاؤ. میرے سامنے آ کے اچانک لے کے کرمچی کھڑا ہو جاتا تھا. کہتے تھے صاحبزادہ ادھر ہاتھ دھو. میں نے کہا حضرت آپ مجھے شرم آتی ہے، آپ لے کے کھڑے ہیں، میں ادھر سے ہاتھ دھو لیتا ہوں. کہتے ادھر ہاتھ دھو لو، ادھر ہاتھ دھو لو. مبارک صاحب ہم سے پوچھے آپ نے ہاتھ کدھر دھلائے؟ رگڑا ویکھو جناب. ہاں یہ دعائیں تھیں. صبح نماز کے بعد مبارک صاحب پوچھتے میاں صاحب زوئی دی چلتا سی کدھر ہے میاں صاحب کا بیٹا، بلاؤ سامنے بٹھا دینا، صرف سمجھانا. ہاں یہ عقائد کی کتاب ہے. مبارک صاحب نے مجھے مسائل بتائے اور پھر مسائل اگلے دن سنے. صفات ذاتیہ صفات فعلیہ، مفتی صاحب میرے ساتھ ہیں عبد المنان صاحب. صفات ذاتیہ صفات فعلیہ مبارک صاحب نے مجھے سمجھائے اور پھر مجھ سے سنے. اور اگلی بات رازگی ہے. تو پھر مبارک صاحب فرماتے جب میں نے بتاتا، مبارک صاحب کہتے انت مولانا. جب میرے مرشد نے، میں صاحبزادوں کو کہتا ہوں جب مرشد نے کہا کہ آپ کو مولانا ہے، کوئی جو مرضی کہتا جائے خوہ میں جائے، ہمیں کیا؟ ہمیں تو مبارک صاحب علیہ رحمہ کی زبان مبارک سے لفظ نکلے ہیں کہ انت مولانا. میں کہتا ہوں میں مولانا ہوں. ہم اس وجہ سے نہیں کہتے کہ ہم جناب ہمیں کوئی غوث کہنا شروع کر دیں، نہ ہم کہتے ہیں ہمارے مرشد نے ہمیں کہا ہے. ہاں جی، لوگوں کے غلط کنسپٹ ہیں، وہ کسی بھول میں ہے. ہم اللہ کا شکر ہے کہ ان ہستیوں کے سے دعاؤں کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں مرشد کی دعا ہے، یہ نظام چلتا رہتا ہے. سندھ سے سفر کر کے آیا، سندھ میں لوگوں نے اتنی محبت، میرے تو خادم حیران ہو گیا. کہتے ہیں سندھی تو بڑے محبت کرتے ہیں. میں کیا ویکھو یہ بھی سرکار دے صدقے ہی ہے نا. سکندر وہاں سندھ سے آتا تھا، ہاتھ جوڑ کے مجھے کہتا تھا. میں سیون شریف کیا اور وہاں پر سکندر صاحب آ گئے تو میں نے کہا آپ بیمار ہیں تو آپ آ گئے ہیں؟ کہتے سائیں
بیمار ہوں لیکن آپ کو دیکھ کے نا میں بڑا خوش ہو جاتا ہوں، میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. ہاں وہ بندے کا جنازہ ہم نے اس دن سندھ میں جا کے پڑھایا. وہ پنچھی بھی چلا گیا ہاتھ جوڑ کے. ایک دن میں نے ویسے کہہ دیا، میں نے کہا کراچی میں ساری محفلیں ہوتی ہیں، سندھی محفلیں نہیں کرواتے. کہتے ہیں انشاءاللہ آپ سندھی محفلیں کروائیں گے. ہاں وہ سندھ میں کراچی میں بہت بڑی محفل کروائی اس. تو ماشاءاللہ شکارپور ہم جنازہ ان کا پڑھا. اتنا خوبصورت، بچے بھاگ بھاگ کے بچے. ہاں کل کی بات ہے. ہاں جی کل میں نے جنازہ جا کے پڑھا ہے. اور واپسی پہ جدھر سے گزرتے تھے ماشاءاللہ ہر جگہ پنو آکل میں بھی عاشق جناب. میں نے کہا حضرت ہم تو صرف یہاں پر ہمیں تو کرنل صاحب کی اس طرح کال آئی، اس طرح رابطہ ہوا. تو کہتے جی یہ سندھی لوگ وہ ہیں جب تک کھانا نہیں کھائیں گے ادھر سے جا نہیں سکتے. میں نے کہا یار یہ بھی ایک آپ کا کہتے ہم نے کھانا کھایا ہو. کہتے کھایا بھی ہو، سندھیوں کی عادت ہے پھر بھی کھانا پوچھتے نہیں ہے، سامنے رکھ دیتے ہیں. تو میں نے کہا حضرت یہ بھی سرکار کی بہاریں ہیں. ہر جگہ پنو آکل سے گزرتے بھاولپور سے جناب ڈیرہ غازی خان میں رات کے پچھلے پیر سے بھی جاگ رہے ہیں اس وجہ سے کہ سرکار آ رہے ہیں. تو میں الحمدللہ اسی لیے میں یہ کہتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے، یہ ہر ایک گاڈ گفٹڈ چیز کی سمجھ نہیں آتی. وہ بیچارہ اپنا زور لگاتا رہتا ہے. گاڈ گفٹڈ چیز کا معاملہ اور ہے. پہلے یہ نقطہ سمجھو گاڈ گفٹڈ کس کو کہتے ہیں؟ جس پر اللہ کا خاص کرم ہے. میرے والد بھی اللہ کے ولی، میری والدہ بھی اللہ کے ولی، میرا مرشد بھی اللہ کا ولی، جن کی دعاؤں سے میں پیدا ہوا ہوں وہ بھی اللہ کا ولی. اور میں آپ کو بتاؤں حضرت میاں مراد ون رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، ان کی قبر کی جو ہے نا آج بھی میاں ولی جا کے زیارت کریں ان کی مزار کی، دربار کی. میاں مراد ون رحمۃ اللہ علیہ آپ کی قبر کی طرف ایک حافظ قرآن کو دفنا دیا. رات کو وہ پیر صاحب آ گئے خواب میں. میاں مراد ون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیر صاحب کو جو اس وقت گدی نشین تھے خواب میں آئے اور فرمایا میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی دعاؤں سے میں پیدا ہوا ہوں، ان کے بزرگوں کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے پاؤں میں جب حافظ قرآن کو دفنایا تو رات کو خواب میں اپنے جو ادھر سجادہ نشین تھے اس کو خواب میں آ کے فرماتے ہیں کہ تمہیں حافظ قرآن کو دفنانے کے لیے میرے قدم نظر آئے. وہ صبح جناب اٹھے اور انہوں نے کہا جی سارے قبرستان چلو دربار کی طرف. اور جا کر انہوں نے جو رات کو حافظ قرآن کو دفنایا تھا، جب آپ لوگ ادھر وہاں پہ پہنچے دربار پہ جا کے دیکھا میاں مراد ون رحمۃ اللہ علیہ کی یوں قبر تھی رات کو، اور صبح جا کے دیکھی تھی وہ قبر یوں ہو گئی تھی. خود پاؤں پھیر لیے تھے. وہ کوئی عام شخصیت تھی؟ اللہ کے ولی تھے. میاں سلطان زکریا رحمت اللہ جن کی وجہ سے میاں جی کے نام سے میاں والی مشہور ہے، وہ کوئی عام ہستیاں ہیں؟ ہاں میاں عزیز صاحب جناب ٹریکٹر گزار کے لے کے جا رہے ہیں گنے کی فصل سے. وہ اونچا سنتے تھے. پٹھان نے کہا کہ میاں صاحب ٹریکٹر روکو. انہوں نے کہا کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں پٹھان گالیاں کٹ رہے ہیں. میاں صاحب کہتے کہ آدھا پیا اس کا میری فصل خراب کرتی تھی کماد اس کا. میاں صاحب نے کوئی زور نہیں لگایا. میاں صاحب نے کہا یہ کماد ہے، یہ تو سر ہے. بس ٹریکٹر سٹارٹ کیا، دوبارہ چل پڑے. پیچھے فصل دیکھی، ساری کماد کی فصل سر بن چکی تھی. صاحبزادے کہہ رہے تھے آج بھی اس فصل میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی پرافٹ نہیں ہے. اللہ کے ولی کی یہ ہمیں دعائیں ملتی ہیں، ہمیں وقت دعائیں ملتی ہیں. لوگ بیچارے پریشان پھرتے رہتے ہیں. وہ اپنی قسمتوں میں رویا کرو. مرشد تمہیں اس وقت اس لمحے میں تمہیں مرشد کہہ رہا ہے کہ دین کا کام کرو. زندگی یہ وقت آئے گا. ہم الحمدللہ زندگی رہی نا تو وہ وقت آئے گا. ہماری داڑیاں سفید ہونی ہیں، آپ کے بچوں کی داڑیاں سفید ہونی ہیں. وہ وقت آئے گا، رو گے، پچھتاؤ گے کہ میاں صاحب وہ ہستیاں. میں تو کہتا ہوں بچوں کو، میں کہتا ہوں آپ بڑے ہو جاؤ گے، آپ کی اولاد وہ ہوگی جو بڑے ہو کے کہا کرے گی کہ ہم وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے میاں صاحب کے ہاتھ کا بوسہ لیا. تو اللہ کا خاص کرم ہے یہ نعیم صاحب پر. اتنی بڑی مسجد بنا لی جائے. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں مسجد بنانا بڑا مشکل ہے. اتنی خوبصورت مسجد جناب. نعیم صاحب کا کام کیا ہے اور یہ اتنی خوبصورت وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ جس کو عزت چاہے دے، جس کو، لیکن یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انسان بیٹھ جائے کہ جناب نا وہ تو اعتراض ہے. رب پر اعتراض کرنے والا جہنم کا ایندھن بن جائے گا. وہ نہیں، بلکہ جس طرح بھی چاہے اللہ کے ولیوں سے دعائیں لیں. میں تو اور کچھ نہیں کہتا کسی کو. میں کہتا ہوں اولاد کی دعا مجھے بعد میں دیا کرو، پہلے مجھے استقامت کی دعا دیا کرو. اللہ مجھے دین پر استقامت عطا فرمائے. تو اسی لیے اللہ نے آپ کو اولادیں دی ہیں. یہ جو اولادیں آپ ضائع کر رہے ہیں ضائع نہ کریں. اللہ کے ولی کے قدموں میں لے کے آئیں.
اللہ کے ولی کی نگاہ میں لے کے آئیں، نگاہ پڑے وہی بندہ آج ملک حنیف صاحب اپنے ایک اچھا پچھلے دن تھوڑا معاملہ بنا بچوں کے ساتھ، ان میں ان کا بیٹا بھی تھا. میری سب کی سوچ تو میری اور ہو سکتی تھی، لیکن وہ جو ان کا بیٹا تھا ملک صاحب کا، اس پہ میں جب رکتا تھا نا تو میں سوچتا تھا تھوڑی دیر کے لیے، یار دل میں، اس کو نہیں کہا دل میں، کہ تیرا باپ تو بڑی محبت کرتا ہے ہم سے، یہ کیسے ہو سکتا. بس میں باقیوں کو تو بالکل میں نے نکال دیا. جناب اگلا دن نہیں چڑھا، دوپہر کو آپ کا بیٹا میرے پاس آ گیا، تو میں نے کہا تم کیوں آئے ہو؟ تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں نے کہا یہی اس کے باپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. یہ ہے صلہ جو آپ کی اولاد کو مل رہا ہے. یہ کوئی عام بات ہے؟ آپ کی اولاد دین کی طرف آئے گی تو دنا بنے گی، دین کی طرف نہیں آئے گی، آپ جناب جتنے مرضی اس کو بلڈنگیں اور فیکٹریاں بنا کے دے لیں، وہ دنا دین کے علاوہ نہیں بن سکتی. آپ کی اولاد دین پڑھے گی تو دنا بنے گی. آج دین پر اعتراض کر رہے ہو، وہی اولاد تمہیں دین پڑھ کے سمجھائے گی کہ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان. ہاں اب وہ لوگ کتنا جناب اعتراض کرتے ہیں، جس کو پکڑ لیتے ہیں حضور کی طرف یہ کر رہے ہو، دعا کر رہے ہو، حضور کی طرف مانگ رہے ہو، حضور کو یہ کہہ رہے ہو، وہ کر رہے ہو. عالم دین کے ہاتھ چڑھ گیا نا وہ کیا نام ہے اس کا، جو اللہ اس کو اس کی شر سے محفوظ کرے، وہ عالم دین تھا. اس نے کہا کہ ہمارے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہاں ہم سب کے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ تم حضور کی شان میں تھوڑا فرق رکھتے ہو، کہ حضور کی شان بلند نہیں اتنا، کیونکہ اب تو یہ سراسر انکار، کافر تھا وہ بندہ اگر وہ بول دیتا کہ حضور کی شان میں تھوڑا، ہاں یہی لفظ بولے. اس نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ پہ، صرف آپ کی گفتگو سے یہ ہمارے دلوں میں جاتی ہے بات کہ آپ حضور کی شان کو کم کرنا چاہتے ہیں. اب اس پر آپ بولیں گا حضور کی شان کم ہونی چاہیے کہ نہیں؟ رب کا حکم ہے ورفعنا لک اللہ کا ذکرک. قرآن پڑھا ہو تو پتا ہو تمہیں رب کا کلام کیا ہے. اب وہاں پر وہ انکار کر دیتا تو وہ تو کافر تھا. اسی لیے سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا. ہاں جی، قرآن حدیث پڑھو گے تو شان بلند ہوگی آپ کی. قرآن حدیث کا انکار کرو گے جہنم کا ایندھن خود بھی بنتے جا رہے ہو اور اپنی نسلوں کو خراب کرتے جا رہے ہو. یہ ہے آپ کو اولاد اللہ نے دی ہے نعمت. ہم قاری صاحب کو جناب اللہ 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 بیٹھ جائیں. تو آج کا انوائرمنٹ بتاؤں کیا ہے. کسی سوسائٹی میں چلے جائیں تو علماء کی قدر کیا ہے. دروازہ نوک ہو رہا ہوتا ہے، اندر سے بات آتی ہے قاری صاحب آئے ہیں، قاری صاحب کھڑے رہے ہیں، بچے آرام کر رہے ہیں. یہ تو کنسپٹ بن چکا ہے ہمارا. اگر وہ ٹیوٹر آ جاتا ہے تو جناب فوراً ڈرائنگ روم کھول دیں، ٹیوٹر کو کہیں ادھر بیٹھے ہیں، بچے آ رہے ہیں. اگر ٹیوٹر کہہ دیتا ہے میرے آنے سے پہلے بچے ریڈی ہوں تو وہ ریڈی بھی کر دیتے ہیں. علماء کی قدر کیا ہے. علماء دروازے پہ کھڑے دستک دے رہے ہیں. وہ علماء، وہ عالم دین جو آپ کو قرآن پڑھاتا ہے، آپ کو دین سکھاتا ہے، آپ کے جنازے پڑھاتا ہے، آپ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر اللہ اکبر کہتے ہو. آج ہمارا انوائرمنٹ کتنا گر چکا ہے. اللہ رب العزت نے جس سے پھر کام لینا ہو، ہاتھیوں سے کام لے کر ابابیلوں سے ہاتھی نہیں مروا لیے. اسی لیے یہ مختلف پوائنٹ جو ہیں اولیاء اللہ جدھر بھی بیٹھے ہیں وہ دین کے کام کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، دین کے کام پر محنت کر رہے ہیں، نسلیں بچا رہے ہیں. اگر ہم ان کا قدر نہیں کریں گے ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ سرکار ہم پر نگاہ رکھتے ہیں، ہم پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، ہم کو ہمہ وقت دعائیں دیتے ہیں. وہ ایک عالم دین فرما رہے تھے میاں صاحب دی کیڑی کرامت، باقی تو ٹھیک ہے، بہت زیادہ کرامتیں. وہ صبح سے لے کر شام تک میاں صاحب کی کرامت ہی جو ہوتی ہے، ادھر کیا ہوتا ہے آستانے پہ. یہ کرامت ہر بندہ صحابی اتنا جناب ٹوپی رکھنا عالم دین کے لیے مشکل. میں علماء کو کہتا ہوں صرف ہم نے ممبر تک دستار کو رکھ دیا، محدود کر دیا ہے. ممبر سے باہر نکلے ہیں دستار غائب ہے. ہماری ممبر تک محدود دستار نہیں، بلکہ یہ نگاہوں سے دستار جو سر پہ آ جاتی ہے
یہ جس جگہ پہ چلے جاؤ، آؤٹ آف کنٹری چلے جاؤ، امامہ سر سے نہیں اترتا. جب امامہ سر سے اتارو گے تو خود میں دیکھو گے کہ میں انکمپلیٹ ہو گیا ہوں. امامہ سر سے نہیں اترتا. یہ الحمدللہ تاج ایسا سجا دیا ہے. یہ کس نے سجایا ہے؟ باپ نے سجایا ہے؟ نہیں، اللہ کے ولی کی نگاہ میں بیٹھے ہیں تو سر سے پاؤں تک حضور کے غلام بن کے. تو اللہ کا شکر ہے، منتظر ہم اس چیز کے ہیں کہ نبی لجپال کی زیارت ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف دیکھ لیں، اور ہم حضور کی جب زیارت کریں تو حضور فرما دیں دیکھو میرا غلام آ رہا ہے. غلام کون ہے؟ جو حدیث سے ہٹ کر نہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ. اسی لیے ہماری مشابہت اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنے کا مقصد، محفل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو لوگ واہ واہ کر کے کہیں جناب نعیم صاحب بڑی محفل کرائی ہے. نہیں، محفل کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس سرکار آئیں، کوئی لمحہ ضائع نہ ہو. آپ اولاد کی بھی دعا لیں، اپنے لیے بھی، اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا لیں، اور اللہ کرے جو دین کے کام آپ نے کھول لیے ہیں اللہ اس میں مزید دوام اور برکت عطا فرمائے. ہاں، اللہ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے، بد نظر سے محفوظ فرمائے. تو علامہ صاحب جو کرامت کی بات کر رہے تھے، ہمارے آستانے پر جو جس نے ہمیں آستانے کی جگہ دی ہے وہ تو تھا ہی مرزئی، وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا، لیکن آپ کی نگاہ میں آیا وہ بندہ بھی سر سے پاؤں تک حضور کا غلام بن گیا ہے. وہ دعائیں لیتا لیتا آج اس سٹیج پر ہے کہ جس جگہ پر لوگوں نے خرافات کرنی تھی وہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اس زمین کی قسمت بھی سنور گئی ہے، ان جگہ کی، اس اینٹوں کی قسمت بھی سنور گئی ہے جو اس جگہ پہ نیک جگہ پہ لگی. یہ اینٹیں بھی دیکھ لیں اللہ کے گھر میں لگی ہیں، ادھر کوئی اینٹ پر تھوک بھی نہیں پھینکتا، لیکن قسمت اپنی ہوتی ہے. کوئی باتھ روم میں جا لگتی ہے اس پر لوگ غلاظت پھینک رہے ہوتے ہیں. قسمت کی بات ہے. آپ کو دعائیں لینے کا وقت ہے، دعائیں لیا کریں اللہ کے ولی سے. اعتراض کے کھانے نکال کر محبت سے آپ جب چہرے کی طرف دیکھ کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ وہ بندہ خالی نہیں جاتا. پکچرز ہمارے پاس ہیں جو سرکار مالک فرما رہے تھے، کمانڈر صاحب نے کئی لوگوں کو اس طرف کی دعوت دی، وہ پھر چینج ہو گئے. پہلے کوئی ہندو تھا، کوئی سکھ تھا، کوئی نان مسلم، کسی میں عیسائی تھا، لیکن جب نگاہ پڑتی رہی وہ بندے سنورتے رہے، سر سے پاؤں تک حضور کے غلام بن گئے. کمانڈر ممتاز صاحب دبئی میں کام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. ہمارے ہر سیفی ہر جگہ پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہے. اللہ سب کو استقامت عطا فرمائے. اللہ ہمارے پیر مرشد کو لمبی عمر عطا فرمائے.